بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں۔ بچوں کو حقوق الآباد کے تناظر میں دیکھیں کہ کیا والدین کے حقوق۔ پہلے آتے ہیں یہ تعلیمی اور معلوماتی ویڈیو ایک خاندان کے اندر ذمہ داریوں اور حقوق کو متوازن کرنے کی اہمیت پر روشنی ڈالتی ہے۔ اسلامی نقطہ نظر پر روشنی ڈالتی ہے۔ والدین متعلمین اور اسلامی تعلیمات میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے بہترین یہ ویڈیو ہے۔ یہ ویڈیو بچوں اور والدین دونوں کے حقوق کے احترام اور ان کی تکمیل کے بارے میں قیمتی معلومات فراہم کرتی ہے۔ اس بصیرت انگیز بحث سے محروم نہ ہوں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اس کو شیئر بھی کریں اپنے عزیز و اقارب میں تاکہ وہ بھی مستفید ہو سکے۔ اس سلسلے میں اچھی طرح سمجھنے کے لیے ہمیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 83 اور اس کی تفسیر پڑھنی ہوگی۔ تو دوستو 83 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور لوگوں سے اچھی بات کرو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، لیکن پھر تم میں سے چند آدمیوں کے علاوہ سب پھر گئے اور تم ویسے ہی اللہ کے احکام سے منہ موڑنے والے ہو۔ یعنی اے یہودیوں، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے تورات میں یہ عہد لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور لوگوں سے اچھی بات کرو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، لیکن اس سے قبول کرنے کی بجائے بعد ان میں سے چند آدمیوں کے علاوہ سب اس عہد سے پھر گئے اور تم بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح اللہ تعالیٰ کے احکام سے منہ موڑنے والے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کی عادت تھی اللہ تعالیٰ کے احکام سے اعتراض کرنا اور اس کے عہد سے پھر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم فرمانے کے بعد والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا، اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی خدمت بہت ضروری ہے۔ والدین کے ساتھ بھلائی یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہ کہے اور ایسا کوئی کام نہ کرے جو ان کے لیے باعث تکلیف ہو، اور اپنے بدن اور مال سے ان کی خوب خدمت کرے، اس سے محبت کرے، ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے اور اس سے گفتگو کرنے اور دیگر تمام کاموں میں ان کا ادب کرے، ان کی خدمت کے لیے اپنا مال انہیں خوش دلی سے پیش کرے، اور جب انہیں ضرورت ہو تو ان کے پاس حاضر رہے، ان کی وفات کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب کرے، ان کی جائز وصیتوں کو پورا کرے، ان کے اچھے تعلقات کو قائم رکھے۔ والدین کے ساتھ بھلائی کرنے میں یہ بھی داخل ہے کہ اگر وہ گناہوں کے علاوہ عادی ہوں یا کسی بد مذہبی میں گرفتار ہوں تو ان کو نرمی کے ساتھ اصلاح، تقویٰ اور صحیح عقائد کی طرف لانے کی کوشش کرتا رہے۔ حقوق العباد میں سب سے مقدم ماں باپ کا حق ہے، پھر دوسرے رشتہ داروں کا اور پھر غیروں کا۔ غیروں میں یتیم سب سے مقدم ہے، پھر دوسرے مساکین۔ اس آیت میں والدین اور دیگر لوگوں کے حقوق بیان کرتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ دین اسلام میں حقوق العباد کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بلکہ حدیث میں یہاں تک ہے کہ حقوق اللہ پورا کرنے کے باوجود بہت سے لوگ حقوق العباد میں کمی کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہوں گے۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کی، ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس درم اور ساز و سامان نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ اعمال لے کر آئے اور اس کا حال یہ ہو کہ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی تھی، کسی پر تہمت لگائی تھی، کسی کا مال کھایا تھا، کسی کا خون بہایا تھا اور کسی کو مارا تھا، تو ان میں سے ہر ایک کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اور ان کے حقوق پورے ہونے سے پہلے اگر اس کی نیکیاں اس کے پاس سے ختم ہوگی تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور حدیث پڑھ کر اس کے اوپر
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین سم آمین۔ اللہ حافظ۔